اسلام آباد میں G11 کچہری کے قریب خودکش حملے کے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ تیار۔ خودکش حملہ آور باجوڑ کا رہائشی جمعے کو اسلام آباد آیا۔ پیر بدھائی سے موٹر سائیکل پر G11 کچہری پہنچا۔ خودکش حملہ پولیس گاڑی کے قریب کیا گیا۔ IG اسلام آباد کے مطابق دھماکے میں 8 کلو گرام بارودی مواد اور بال بیرنگز استعمال کیے گئے۔ شواہد کے مطابق حملہ آور ایک ہی تھا۔ CCTV کیمروں کے ذریعے مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ دھماکے کے فوری بعد ججز وکلاء سائلین کو کچہری سے نکال دیا گیا۔ اسلام آباد کی سیکیورٹی ہائی الرٹ، ریڈ زون کی طرف جانے والے تمام راستے بند، اضافی نفری فوری طلب کی گئی۔ اہم عمارتوں، میٹرو بس اسٹیشنز پر بھی پولیس تعینات، گاڑیوں اور موٹر سائیکلز کی کڑی جانچ پڑتال۔ اسلام آباد حملے سے پیغام دیا گیا کہ آپ کے تمام علاقے ہماری زد میں ہیں، ہم حالت جنگ میں ہیں۔ اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا کابل سے ایک پیغام ہے۔ اندازہ تھا ہم پر پریشر ڈالنے کے لیے اس قسم کی حرکت کی جائے گی، پاکستان بھرپور جواب دے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے افغانستان میں بیٹھے دہشت گردوں نے ٹمپریچر ہائی کر دیا، ریاست کو سنجیدہ ہو کر سوچنا ہوگا۔ اس ماحول میں افغانستان سے کامیاب مذاکرات کی امید رکھنا فضول ہوگا۔ اختیار جو کہ دنیا کی بہت ساری جورسڈکشنز میں نہیں ہے، جسے ہم سو موٹو کہتے ہیں، اور جسے سن کے اچھے خاصے لوگ جو ہیں ان کے پسینے جاری ہو جاتے ہیں کہ اس سو موٹو کی نظر کبھی کوئی وزیر اعظم ہو گیا، کبھی ملک کی معاشی نظام ہی بٹھا دیا اس سو موٹو نے۔ اسٹیل مل سے شروع کریں، ریکو ڈیک کے 9 ارب ڈالر کے جرمانے سے شروع کریں، ہسپتالوں کے دورے چیف جسٹس صاحب کرتے تھے اس سے شروع کریں، وہ جو انہوں نے ڈیم بنانے تھے اس کی طرف جائیں، یا منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے سے شروع کریں۔ جو سو موٹو کا اختیار ہے سینٹ میں جو بل پاس ہوا ہے اسے ختم کیا گیا ہے۔ فیلڈ مارشل جو ہے وہ رینک ہے سر، ایک 5 سٹار۔ یہ اعزاز جو ہے یہ آپ کے ساتھ تاحیات رہتا ہے۔ یہ اعزاز کسی فرد واحد کا اختیار نہیں ہوگا کہ وہ واپس لے رہا ہے۔ سینٹ سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش، اپوزیشن کا احتجاج۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں سو موٹو کا اختیار ختم کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں اسقط نوٹس کے اختیار کا بے جا استعمال کیا گیا۔ اسقط نوٹس نے ملک کے معاشی نظام کو بٹھا دیا۔ اسی اختیار کے تحت سابق وزرائے اعظم کو گھر بھیجا گیا۔ اب 2 عدالتیں ہوں گی۔ آئینی عدالت کو وہی اختیارات ہوں گے جو آئینی بینچ کو ہیں۔ آئینی عدالت کے قیام سے مقدمات جلد نمٹائے جا سکیں گے۔ ترمیم منظور ہو گئی تو چیف جسٹس آف پاکستان ہی آئینی کمیشن کی سربراہی کریں گے۔ صدر مملکت کو آرٹیکل 284 کے تحت تاحیات استثناء دیا گیا۔ فیلڈ مارشل کے رینک کو بھی آئینی تحفظ دیا گیا۔ یہ اعزاز لینا کسی فرد واحد کا اختیار نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ مشترکہ اجلاس میں ووٹنگ کے ذریعے اعزاز واپس لینے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہی قانون کی عملداری ہے۔ دنیا بھر میں عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہی جمہوریت ہے۔ دنیا کے کس ملک میں صدر کے پاس استثناء ہے؟ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، بولے آئین میں ترمیم حساس معاملہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے آئینی ترمیم سے عدلیہ مضبوط ہوگی، ہم اس ترمیم کو نہیں مانتے۔ آج جمہوریت کے لیے سوگ کا دن ہے۔ ایٹمی ملک کے سربراہ باکو میں بیٹھ کے ترمیم کی منظوری دیتا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا 27ویں ترمیم کو باکو ترمیم قرار دیا گیا۔ کہا اقتدار میں آ کر انہوں نے اپنے کیسز ختم کرائے، اب استثناء مل رہا ہے۔ اپوزیشن کو آئینی اور جمہوری روایات کا پتہ نہیں۔ PTI دور میں پارلیمنٹ کا استحقاق بہت گرایا گیا۔ انہوں نے اسمبلی کو غیر قانونی طور پر تخلیل کیا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا اپوزیشن بینچز پر جنرل مشرف کے حامی بیٹھے ہیں۔ ہم عالمی طاقتوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے اپنے نصاب کو بدل دیتے ہیں۔ ملک میں افغان جہاد لڑنے کے لیے تعلیمی نصاب تبدیل کیا گیا۔ اس نصاب کی وجہ سے مذہبی انتہا پسندی نے جنم لیا۔ وفاقی شناخت کے لیے نصاب میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہم اپنا اختیار شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ آئینی ترمیم کسی کے خلاف نہیں، عوام کے مفاد میں ہے۔